بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجف علی خان، اور آج کا پروگرام موجودہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں حکومتوں سے آؤٹ تو ہوئی تھی کہ آج پشاور ہائی کورٹ سے مخصوص نشستوں پر بھی اس کو جواب مل گیا، متفقہ طور پر فیصلہ آیا، اور خاص طور پہ یہ فیصلہ اس لیے زیادہ اہم ہے کہ یہ پشاور ہائی کورٹ سے آیا ہے۔ اگرچہ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ میں بھی ریٹ پٹیشنز موجود ہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو اب باقی ہائی کورٹ سے بھی کسی قسم کا ریلیف ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ اگر پشاور ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آ گیا ہے تو باقی جگہوں سے بھی آپ اگر ایک سیاسی تجزیہ اور قانونی تجزیہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں تو آپ اس پر اندازے لگا سکتے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پارلیمنٹ قائم ہو چکی ہے، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومتیں بن چکی ہوئی ہیں، اور بننے کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف مسلسل خسارے کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ الیکشن ہارنے کے بعد، یعنی کہ آپ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ وہ الیکشن جیتے، لیکن جو نتائج ہیں، سرکاری اعداد و شمار ہیں، اس کے مطابق الیکشن ہارے، اب وہ مخصوص نشستوں سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ایک بڑی مزاحمتی تحریک چلائیں گے۔ اسد کیسر صاحب نے آج اس بارے میں اشارہ بھی دیا کہ ہم مزاحمت کی سیاست کریں گے، لیکن اسد کیسر صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی کی فیصلہ سازی سے آؤٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ خان صاحب ان سے تمام اختیارات واپس لے چکے ہوئے ہیں۔ اب اختیارات کن کے پاس ہیں؟ ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں علی امین گنڈاپور، وکلا کی عدد کے علاوہ علی امین گنڈاپور، وہ ایوان وزیر اعظم کی یاترا کر چکے، وہاں سے مفاہمت کے پیغامات آ چکے، اور وہاں سے چیف سیکرٹری مانگا گیا، انہوں نے کہا لے لو۔ ان سے کہا گیا جا کر کہ ہم خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اجازت دے دیں، انہوں نے کہا مل جائے گی۔ انہوں نے کہا جی ہمیں فنڈز چاہیے، انہوں نے کہا میٹنگ بلاؤ، فنڈز بھی مل جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آگے ایک اچھی تعلقات کار کی طرف جا سکتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کب تک دھاندلی کا شور مچاتی رہے گی اور یہ کہتی رہے گی کہ ہم نے 180 نشستیں جیتی تھیں، جبکہ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ابھی گجرانوالہ حماد اظہر کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، اس سے پہلے فیصل آباد جہاں پر بھی ری کاؤنٹنگ ہوتی جا رہی ہے، اس وقت 10 سے زیادہ سیٹیں ایسی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف اور ان کی الائی جماعت اسلامی ہار چکی ہوئی ہے، اس کے پاس سے نکل گئی ہوئی ہیں۔ ری کاؤنٹنگ اور حلقے کھلنے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سوٹ نہیں کر رہے۔ ایسے میں اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس راستے کیا ہیں، آگے کس طرح چلنا ہے؟ یہ اسمبلیاں 5 سال مدت پوری کریں گی، نہیں کریں گی؟ حکومت 5 سال چلے گی، نہیں چلے گی؟ پی ٹی آئی کا اس میں رول کتنا ہوگا، کیا ہوگا، آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے؟ اور راستے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس راستے کیا ہیں؟ میں بہت ہی مشکور ہوں میرے ساتھ جو یہاں پر پینل ہے، پاکستان تحریک انصاف سے لے کر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی چیزوں کو بہت بہتر سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اپنی قیادت کو، اس کے فیصلوں کو اور آنے والے دنوں کے حوالے سے پالیسی کو بہتر طور پر سمجھتے ہوئے علی جعفری یہاں پر پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، انصاف لائر فورم کے رہنما ہیں۔ بہت بہت شکریہ علی یہاں پر ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون کی طرف سے جس پر مسلسل ایک پریشر ہے کہ آپ دھاندلی سے جیتے ہیں، آپ فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں اور فارم 45 کے نہیں ہیں، اور کیا یہ مدت اسی طرح پوری کریں گے، کس طرح آگے بڑھیں گے؟ میں خالد نواز گھمن بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، مسلم لیگ نون لائر فورم سے ان کا تعلق ہے۔ یہاں پر خالد ہاشمی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ساتھ بھی موجود ہے، حکومت کے ساتھ نہیں بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کا بھی ابھی فیصلہ ہوتا رہے گا، کیونکہ ارسا کے چیئرمین کے حوالے سے، سربراہ کی تقرری کے حوالے سے اختلاف پیدا ہوا، وہاں پر شہباز شریف نے سرنڈر کیا۔ معاملات کس طرح آگے بڑھیں گے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے، مخلوط حکومت کتنی چلے گی، کتنی نہیں چلے گی، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمیں چودھری نعیم کریم مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، وہ بھی جوائن کریں گے کال پر تجزیہ لینے کے لیے قومی سیاست پر۔ لیکن سب سے پہلے علی صاحب، مشکل میں نہیں پھنس کے پاکستان تحریک انصاف ایک بند گلی میں آ کے کھڑی ہو گئی، حکومتیں بن گئی، مریم نواز بڑی دبنگ وزیر اعلیٰ آ گئی، پھینٹی شنٹی لگنی بھی شروع ہو گئی، خان صاحب سے ملاقاتیں بھی بند ہو گئی، گنڈاپور جا کے صلح کا میسیج بھی دے آئے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اب ٹھیک ہو گیا، رستے بند، کلوز، 5 سال ٹھیک۔ دیکھیں جی، ہم کرتے ہیں عوامی سیاست۔ اچھا،
ہم اپنا ہر ایشو لے کے جاتے ہیں عوام کے پاس. صحیح ہے. ٹھیک ہے, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی نے ابھی یہ جو ہو رہا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, اس سے بہت زیادہ برداشت کیا پچھلے 2 سالوں میں. جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے, آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ, کسی سیاسی جماعت کے ورکر کے ساتھ یا کسی سیاسی جماعت کے چیئرمین کے ساتھ ایسے کم از کم نہیں ہوا. جس طرح کے کیسز بنائے گئے, جس طرح کی کنونکشن ہوئی, جس طرح ورکروں کو مارا گیا. اور اب دیکھیں پارٹی توڑ دی ہماری, پیپلز پارٹی کے ساتھ اس سے زیادہ ہوا. سر میں آتا ہوں اس طرف, اس کے چیئرمین کے ساتھ جو ان ہوا کی وہ ریزنز کہیں تھی, زیادہ ان کی ریزنز تھی, اس کے ورکرز کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کہیں زیادہ اس کی ریزنز تھی سر, کوڑے پڑے تھے ان کے اوپر جناب پاکستان توڑنے کا الزام تھا, اس کی ریزنز تھی. وہ خالد ہاشمی صاحب اس کے اوپر آپ کو بہتر بتائیں گے. اعلیٰ جواب دوں گا. میرے دوست نے تاریخ نہیں پڑھی, یہ الزام بلا وجہ لگا رہے ہیں. تاریخ پڑھیں, محمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی پڑھیں اور تاریخ بھی پڑھیں. لیکن ایک ہے تو صحیح نا سر, 80 سیٹیں پاکستان توڑنے کا الزام بھٹو صاحب یہ غلط ہے, یہ غلط الزام ہے. پھانسی دی گئی تھی وہ تو سپریم کورٹ بھی اب اگر وہ الزام ہوتا تو پھر اس میں پھانسی دیتے وہ. اچھا میں جو بات کر رہا ہوں, یہ غلط بات پارٹی توڑی گئی, نشان لیا گیا, پارٹیاں ٹوٹتی ہیں. سن لیں جی, نشان لیا گیا, چیئرمین کو جیل میں ڈالا, ورکرز کو جیل میں ڈالا, فارم 45 پہ ڈاکہ ڈالا. اس کے بعد اب ریزرو سیٹیں بھی لے لی ہیں, لے لو, یہ بھی لے لو. جہاں پہ پہلے 100 سیٹ ہماری لے لی آپ نے فارم 47 کے ذریعے, اور یہ بھی 20-25 سیٹیں لے لو گے تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ 20 سیٹیں میں مل جاتی, نام نے حکومت بنا لینی تھی. اور ویسے بھی ری کاؤنٹنگ میں بھی لیتے جا رہے ہیں, مسلسل لے رہے ہیں. ایک سیٹ نہ رہنے دیں, اچھا اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. دیکھیں ان کے ساتھ ہوا کیا ہے, یہ سارا کچھ یہ کریں گے کیا, ان سے پوچھیں کریں گے کیا اتنے ممبر لے کے. ان کے ساتھ ان کی حکومت ایسی ہے, 2/3 اکثریت لیجسلیشن کریں گے. اور کیا ہوتا ہے جب ممبر ملتے ہیں تو لیجسلیشن ہوتی ہے, ان کی قانون سازی کریں گے. ہم نے پہلے بھی 18ویں ترمیم کی تھی, قانون سازی آپ نے کرنی ہے. ان کی حکومت ایسی ہے, کسی کے گھر جائیں نا تو اگلا کٹسی میں کہتا ہے وہ جی وہ تو اپنا ہی گھر ہے, اور پھر جناب ایک رات یہی کہتا رہتا ہے جی تو اپنا ہی گھر ہے, اگلے دن کہتا ہے جانا کس ٹائم جی. ان کا وزیر داخلہ اپنا نہیں ہے, ان کا وزیر خزانہ اپنا نہیں ہے, ان کا وزیر خارجہ اپنا نہیں ہے. او بھائی آپ لوگوں نے کرنے کیا اتنے ممبر. وزیر خارجہ کون ہے؟ وہ کوئی میرا خیال ہے جیلانی صاحب کے کون آ رہے ہیں, وہ بھی ان کے نہیں ہیں. خیر اب دیکھیں نا, اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں وزیر خارجہ, میرے دوست کی انفارمیشن پور ہے. ایک ان کی مہربانی, ان کا اپنا آ رہا ہے وزیر خارجہ, ایک ان کی مہربانی. علی بھائی وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ اگر ان کا نہیں ہے, اور دوسرا وزیر کون صاحب کہہ رہے تھے, وزیر خزانہ, وزیر خزانہ بھی ان کا نہیں ہے, اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شریف فیملی, پھر رمدے صاحب کی فیملی, رمدے صاحب کا بھتیجا ہے ان کا, نون لیگ جی ہاں, وہ کوئی یہ بھی فیملی آئی ہے, یہ اس کو لا کے پہلے اوتھ لیا گیا, محسن نقوی ہم سب کا سانجا ہے, ہم سب کا سانجا ہے. اچھا اگر یہ دونوں ان کے نہیں ہیں, میں ان سے بھی پوچھوں گا. ویسے مجھے ایک بات بتائیں علی, یہ بتائیں اگر یہ وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ ان کے نہیں ہیں تو آپ کے ہیں؟ دیکھیں میں اسی بات پہ ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ ان کی مہربانی, کہ ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں اٹکا ہوا تھا, اچھا میڈیا کے ذہنوں میں اٹکا ہوا تھا, جو ہمارے اوورسیز لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں اٹکا ہوا تھا کہ 9 مئی کروایا کس نے تھا, ہوا کیسے تھا. اچھا اب آہستہ آہستہ گریں کھلنے لگ گئی ہیں 9 مئی والی. کیا کھلی ہے کہ ایک بندہ جس کی تنخواہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. او بھائی تم نے کون سا پاکستان کو ایٹمی پاور بنا دیا ہے کہ تو ابھی وزیر اعلیٰ ہے, تجھے چیئرمین پی سی بی دے دیا گیا, 6 ملین اس کی تنخواہ ہے ماہانہ, دنیا بھر کے ویزے ہیں, ابھی جناب تم وزیر اعلیٰ ہی ہو تو تمہارا نام دے دیا گیا وزیر داخلہ کے لیے. یہ کیا مذاق کر رہے ہو, 70 ارب روپیہ قوم کا لگا دیا, ڈیفالٹر ملک ہے ہمارا. اور یہی کرنا تھا, کاکڑ کو ہٹا کے شہباز شریف کو لانا تھا, محسن نقوی کو ہٹا کے مریم بی بی کو لانا تھا, تو نوٹیفکیشن کروا لیتے الیکشن کمیشن چیئرمین پی سی بی. یہ اتنے لوگ انہوں نے, جی وہ میں نے پہلے کہہ دیا, اتنے انہوں نے, نجم ولی صاحب اتنے انہوں نے, میں نے وہ 6 ملین کی تنخواہ انہوں نے کہا ہے جی, سینے پہ 3. محسن نقوی تو تنخواہ ہی نہیں لیتا, 35 لاکھ. اچھا سن لیں, محسن نقوی تو تنخواہ ہی نہیں لیتا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے تنخواہ ہی نہیں لیتا. اتنے اس کے یہ دونوں سپوک پرسن بنے ہوئے ہیں. سنیں سر بات اچھے آدمی کا سپوکس پرسن ہونا اور وہ جتنی 1 سال 3 ماہ میں اس کی پرفارمنس ہے نا محسن نقوی کی, آپ مجھے دکھائیں کسی کی لاہور میں جو اس نے پنجاب میں جو پرفارمنس دی ہے, ان کا عثمان بزدار 3.5 سال برباد کر کے گیا, محسن نقوی نے پنجاب کو اپلفٹ کیا. یہ میرے عظیم وکلا کا سیاسی شعور ہے, یہ میرے عظیم وکلا کا سیاسی شعور ہے, دونوں میرے سینئر ہیں. ایک بندہ جس کی آئینی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی, محسن نقوی اگر پرفارمنس نہ دے, نہر کی بال صفائی کروائی, لاہور نہر کی بال صفائی کروائی زمان پارک والی سائٹ پہ. اور دوسری بات, جو ہاسپٹلز میں اس نے کام کیا ہے نا, وہ میں نے کبھی آپ جا کے دیکھیں سرکاری ہاسپٹلز میں انہوں نے جگمگ کر دیا ہے, وہاں پہ دوائیاں ملتی ہیں, آج تک کچے کے علاقے میں کوئی وزیر اعلیٰ نہیں گیا. اور یہ بات کیا کرتے ہیں,
محسن نقوی صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں. یہ بات کیا کرتے ہیں قانون اور آئین کی. یہ عارف علی کے اوپر الزام لگاتے تھے. ترقی کروانا, ملک کو اچھے ترقی یافتی کام کروانا وہ قانونی کام نہیں ہے. مینڈیٹ ہوتا ہے. بابا کیا اس کو کس لیے بٹھایا تھا آپ لوگوں نے؟ گند ڈال دیا تھا لاہور میں 3.5 سالوں میں. شاپر پڑے ہوئے اس ملک میں کوئی آئین اور قانون ہے؟ کچرا پڑا ہوا تھا, کچرا منڈی بن گیا تھا. ٹیکر گورنمنٹ کا یہ مینڈیٹ ہے. کہنا چاہتا ہوں, عجیب بات ہے, یہ دونوں میرے سینئر دوست ہیں, مجھے افسوس ہو رہا ہے ان کی سوچ کے اوپر. وہ مینڈیٹ ہوتا ہے. نجم بھائی, ہم کوئی وہ گل کو امریکہ سے نہیں لائے تھے, نہ ثانیہ کو لائے تھے امریکہ سے, نہ ہم وہ عاطف کو امریکہ سے لائے تھے. یہ پاکستانی ہے, لاہور سے ہے, یہاں پہ کام کر رہا ہے, یہاں پہ بزنس کر رہا ہے, لوگوں کے درد کو سمجھتا ہے اور اس نے کام کر کے دکھایا ہے. ان کے درد کا اس نے کم از کم علاج کیا ہے. ان کے درد کا اس نے علاج کیا ہے. اور ادھر دیکھیں, مجھے سمجھ آ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں تکلیف ہی یہ ہے کہ عثمان کی تکلیف سمجھ آ رہی ہے مجھے. محسن نقوی کیا تکلیف ہے؟ وہ تکلیف یہ ہے کہ 9 مئی والوں کا آپریشن محسن نقوی نے کیا تھا, اب بھی انہوں نے کرنا ہے بطور وزیر داخلہ. وہ اس تکلیف مجھے اس لیے ہے کہ 9 مئی والا ثانیہ محسن نقوی نے کروایا تھا. میری عظیم فوج کو اور اس کے چاہنے والے لوگوں کو آمنے سامنے کھڑا کیا تھا. نجم علی صاحب چیزیں کھل رہی ہیں, وہ لڑکا جو کھل رہی ہیں. وہ محسن نقوی کے کہنے پہ گیا تھا, جس کو ٹکٹ دیا تھا انہوں نے. یہ سارے جو ہیں ادھر سے جو وہ افریدی جو تھا وہ محسن نقوی کے کہنے پہ گیا تھا. وہ وہاں پہ جو میاں والی میں توڑا پھوڑی ہوئی تھی وہ محسن نقوی کے کہنے پہ ہوئی تھی. کیسی باتیں یہ کرتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی. مجھے بات کرنا تھا. زمان پارک میں لوگوں سے قرآن پہ حلف یہ لیتے رہے ہیں کہ اگر میں گرفتار ہوا عمران خان تو آپ آرمی ہیڈ کوارٹرز پہ حملہ کریں گے. حلف یہ لیتے رہے ہیں اور کام محسن نقوی حلف انہوں نے لیے لوگوں سے. یہ لاسٹ شو پہ نہیں, مجھے وہ سوال ان کا جنون ہے. حلف لیا انہوں نے. محسن نقوی کا 9 مئی کے ساتھ کیا تعلق؟ دیکھیں اگر یاسمین راشد, علی بھائی اگر یاسمین راشد محسن نقوی کے کہنے پر, پنجاب کا وزیر اعلیٰ یاسمین راشد محسن نقوی کے کہنے پہ کام کر رہی سن لو نا, تھی, محمود الرشید ان کے کہنے پر تھے, اسلم اقبال ان کے کہنے پہ, صنم جاوید ان کے کہنے پہ, عالیہ حمزہ ان کے کہنے پہ گئی تھی. میں جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو جناب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. وہ بات میں نے پہلے کرنی تھی, ابھی درمیان میں یاد آیا. ابھی سنڈے کو جو ہمارے ساتھ ہوا جی پی او چوک میں, سب سے پہلے آپ نے ٹویٹ کی, ہم نے دیکھا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کم از کم میں نے مذمت کی, جی احتجاج پورا احتجاج پہ نہیں ہونا چاہیے. یہی پی ٹی آئی ہے, یہی پولیس ہے, وہ کرو نہیں نکلنے دیندے پہ. اور لبرٹی سے بندے چلے ہیں, اور 4:30 بجے بندے پہنچ رہے ہیں گرجا گھر میں, اور 5:30 بجے وہ اٹیک کر رہے ہیں. سوئے ہوئے تھے یہ. سر کیا بات آپ کرتے ہیں؟ ان کی رسپانسبلٹی تھی لوگوں کو کنٹرول کرنا. یہ ان کا فیلئر ہے. یہ پری پلانڈ انہوں نے کرایا. دیکھیں پری پلانڈ انہوں نے کروایا, اور اب یہ سارے تانے بانے جڑ رہے ہیں, یہ گریں کھل رہی ہیں. لوگوں کے ذہنوں پہ جو تھوڑی بہت گرد تھی وہ بھی اتر رہی ہے کہ یہ کون ہے. دیکھیں نا, یہ پہلی دفعہ دیکھے اپنی ہوش میں ایک بندہ وفاقی وزیر داخلہ رہا ہے, 15 دن پہلے ریزائن کیا, اب سی ایم بن گیا صوبے کا. ایک بندہ سی ایم رہ کے ٹکر 13 ماہ وہ موج کٹی, پی سی بی کا چیئر بنا, اس کے بعد سینیٹر بن کے وزیر داخلہ بن گیا. وہ سیٹیں لیے جا رہے ہو, کرنی کدھر ہے؟ جب آپ کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ اپنا وزیر داخلہ لگا لو. وزیر اعظم کے بعد سب سے امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہے. سر یار میں نون لیگ دی گل کر رہا, صدر علوی ہونا. سر دیکھو اچھا صدر علوی آندے نے, لیکن اس سے پہلے اسی پر میں آپ کی طرف بھی آنا ہے. لیکن چودھری نعیم کریم جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق رکن قومی اسمبلی ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, وہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. نعیم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. نعیم صاحب یہ کیا صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے؟ پارلیمنٹ قائم ہوگی, حکومتیں بن گئیں, پاکستان تحریک انصاف جو ہے مسلسل اس چیز پر احتجاج کر رہی ہے کہ اس کے ساتھ دھاندلی کی گئی, اس کی 180 سیٹیں تھی کم کر دی گئیں, اور آگے والا منظرنامہ جو ہے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ حکومتیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, کوئی آج اسد کیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی بڑی تحریک چل سکتی ہے, مزاحمت کریں گے, کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ سر دیکھیں, پہلی بات تو بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. بھائی دیکھیں یہ تسلسل ہے پچھلی حکومتوں کا. 2013 کی حکومت کو دیکھیں, اس کے بعد 2018 کی حکومت کو آپ دیکھیں, تو 2018 کی حکومت میں یا 2024 کی حکومت میں کوئی فرق مجھے تو نظر ایسا نہیں آ رہا کہ کوئی بہت فرق ہے. باقی مینڈیٹ جو ملا ہے وہ لوگوں نے دیا ہے, جن لوگوں کو دیا ہے وہ آگے آئے ہیں. تو اس میں جہاں سے آپ ہار گئے وہاں سے تو آپ کہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی, جہاں سے آپ جیت گئے وہ کہیں کہ ہمارا مینڈیٹ ہے. یہ چیز غلط ہے. دیکھیں پچھلے سال انہوں نے پچھلے الیکشن میں 2018 میں بلوچستان سے بھی انہوں نے سیٹیں جیتی, اس دفعہ کوئی سیٹ نہیں جیت سکے. اس دفعہ صرف کے پی کے سے سیٹیں جیتے ہیں پی ٹی آئی والوں نے, اور پنجاب سے جیتی ہیں, اور اسی طرح سندھ سے ان کی سیٹیں کم ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ یہ کلیم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا.
تو 2018 میں میاں صاحب نے تو کوئی کلیم نہیں کیا تھا کہ ہماری اتنی سیٹیں تھیں، ہمیں اتنی کم سیٹیں ملی ہیں. جو رزلٹ تھے اس کو ایکسیپٹ کیا، ایکسیپٹ کرنے کے بعد حکومت کے ساتھ وہ چلتے رہے جب تک حکومت چلی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ حکومت نے چلنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح جو مینڈیٹ دیا ہے لوگوں نے اس کی بنا کے اوپر حکومت یہ چلے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ بات ابھی میں بیچ میں سن رہا تھا کہ یہ لوگ بیچ میں آ گئے، یہ حسن نقوی صاحب آ گئے، بیچ میں اورنگزیب صاحب آ گئے، یہ صاحب آ گئے. تو یہ کیا 2018 میں ایسے لوگ نہیں آئے تھے کہیں سے؟ آپ ایک سوال ہے میرے بھائیوں سے، 2018 میں بھی تو یہ کچھ ہوا تھا نا کہ جو لوگ نہیں تھے الیکٹ ہوئے جو سینٹ میں بھی نہیں تھے وہ بھی آ کے منسٹر بنے. تو وہ اگر وہ سسٹم بنا چکے ہیں یہ تو اس سسٹم کو پھر ایکسیپٹ بھی کریں، پھر اس کے ساتھ چلنا چاہیے. اس کو سب سے پہلے تو ملک کو سامنے رکھنا چاہیے نا کہ ملک کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. ابھی کل کی جو ملاقات ہوئی ہے گنڈا پور صاحب کی، ہم پازیٹیو لیں اس کو. ہم اگر نیگیٹو لیں گے تو بہت ساری چیزیں نکل جائیں گی نا. اگر ہم اس کو ریاست کی بنا پہ لیں، ہم ریاست کے ساتھ چلنا ہے تو ایک پازیٹیو ہمارے لیے امپیکٹ ہے کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ آئے ہیں، پرائم منسٹر سے ملے ہیں، تو وہ اچھی بات ہے. ہم اس کو پازیٹیو لے کے چلتے ہیں اس لائن کو. تو اس کو چلانا ہے ہم نے، کیونکہ ملک کی اکانومی اسی طرح چلے گی. آپ کو لگ رہا ہے سسٹم چلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو آگے جو ہے اسی طرح چلے گا؟ جی چلے گا، ہم چلے مدت پوری پہلے بھی کریں گی چلتا ہے اسمبلیاں. تو چلتا ہے. ہم دیکھیں 55 سال سے دیکھتے ہی آ رہے ہیں چل رہا ہے سارے. میں 55 سال اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے کہہ رہا ہوں. ملک کو بنے ہو تو 75 سال سے زیادہ ہو گیا، میں اپنے حساب سے بتا رہا ہوں. تو یہ ہے کہ یہ چلیں گی اسی طرح ہی چلیں گی. چلیں گے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. نہیں سر دوبارہ بھی بات کریں گے آپ سے، لیکن اس وقت بڑی تنقید تو ہو گئی. محسن نقوی بیچ میں کہتے ہیں کہ آپ لے کر آگے، اورنگزیب صاحب غیر منتخبہ ان کو لے کر آگے. آپ جس طرح چل رہے ہیں اس طرح تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل مینڈیٹ نہیں ہے آپ کے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں گزارش کروں گا اپنے بھائی سے کہ صرف 1 منٹ 2 منٹ مجھے دیجیے گا. دیں گے ضرور. زہریلی بات کرنے لگے ہیں. نہیں بڑی پولائٹ بات، میں انشاءاللہ تعالیٰ پسند آئے گی میرے بھائی کو. دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں. صحیح. میں بھی پاکستانی ہوں، پیپلز پارٹی والے بھی، پی ٹی آئی والے بھی، الحمدللہ ساری سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں سب پاکستانی ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں بڑا خوش ہوا جب میں نے کل وہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے تھے ان کو اپنے پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے دیکھا اور خوشگوار موڈ میں بیٹھے دیکھا. صحیح ہے کہ یہ ایک پہلا قدم ہے. لازمی طور پہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہیں وہ کوئی چھوٹا عہدہ نہیں ہے. وہ لازمی طور پہ چیئرمین صاحب سے وہ اپنا کوئی نہ کوئی نصیحت لے کر، ان سے ایڈوائس لے کر تو وزیر اعظم پاکستان سے ملے ہیں. عمران خان صاحب سے بات کر جی عمران خان صاحب سے بات کر کے تو پھر یہاں پہ وزیر اعظم سے ملے ہیں. تو یہ ایک پہلا قدم ہے ایک اچھے پاکستان کی طرف. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی، میرا خیال ہے زیدی صاحب کو نہیں پتا اس چیز کا کہ پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے کہ پاکستان بہت برے حالات میں، میرا ملک، عوام، معاملات، سوسائٹی بہت برے حالات میں جا چکی ہے. اب ذمہ دارانہ رول پلے کریں. اگر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں تو کل کا آنا جو ہے ان کا وزیر اعلیٰ کا خیبر پختونخوا کا ایک اچھا اقدام ہے. یہ ان کا ثابت کرنا. گھومن صاحب آپ ان کی مخصوص نشستیں دے دینا ان کو. وہ بھی نہیں دے رہے آپ. وہی سی ایم صاحب وہی سی ایم صاحب میں بتاتا ہوں، اس پہ بھی میں آتا ہوں. وہی سی ایم صاحب جو کبھی ایک دفعہ شہد والے تھے، کبھی اسلحے والے تھے، آج وہی سی ایم ایک اچھی نیت، ایک اچھے اقدام کے ساتھ پاکستان کی بہتری کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں. آپ کو اچھے لگ رہے ہیں آپ؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پیارے لگ رہے ہیں، پیار آ رہا ہے ان پہ آپ کو. جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت خوبصورت قدم اٹھایا ہے. اچھا چیئرمین صاحب کے کہنے پہ، چیئرمین پی ٹی آئی کے کہنے پہ کہ انہوں نے بہت خوبصورت قدم اٹھایا ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ ایک پریس ٹاک کریں. اپنے جو فالورز ہیں، اپنے جو ووٹر، انہوں نے کل کی ایک پریس ٹاک، ان کو کہیں کہ ہمیں ملک کو بہتری کی طرف لے جانا ہے. چھوڑ دیں یہ دنگے فساد، چھوڑ دیں 9 مئی آئندہ بنانا کسی چیز کو، چھوڑ دیں ملک کی جو ترقی ہے اس کو روکنے کے لیے اقدام کرنا چھوڑ دیں. میرا یہ ان سے گزارش ہے کہ اپنے چیئرمین کی لائن کو لوئیں جس نے ایک ذمہ دار شخص کو وزیر اعظم کے پاس ملک کی بہتری کے لیے بھیجا. ٹھیک ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لے کے چلنا بھیجا تو ہے نا. آگے میں دوسری بات اب آپ صاحب الٹے سیدھے اشارے کر رہے ہیں، بھیجا تو ہے نا. اب بات یہ جو میں کہتا ہوں مقصود پوچھے بغیر گئے ہیں، وہ پوچھے بغیر گئے ہیں. میں مخصوص سیٹوں والی بات آپ کر رہے تھے. دیکھیں سب سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کس سے اتحاد کر رہے ہیں. ان کا جو معاملات ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اس وقت. انہوں نے تو انتخابات میں نہ حصہ لیا، نہ مخصوص نشستوں کے لیے لسٹیں جمع کروائیں. وہ خود انہوں نے لیٹر جمع کروایا. میں اس وقت کورٹ میں تھا.
جب علی ظفر صاحب جب وہ آرگو کر رہے تھے تو بذات خود جو چیئرمین ای سی پی ہیں انہوں نے لیٹر ان کو دکھایا اور کاپی ہینڈ اوور کی کہ یہ جی وہ لیٹر ہے جس کے تحت آپ کے چیئرمین جو اس کے ساتھ آپ اتحاد ہیں جن کا نام آپ لے کے چل رہے ہیں سنی اتحاد کونسل، انہوں نے تو عرصہ 6-7 دن پہلے شاید 8 فروری سوری کوئی 18-19 فروری کا لیٹر تھا، میں سوری معافی کے ساتھ اگر میں ڈیٹ پراپر نہ بتا سکوں تو وہ انہوں نے باقاعدہ لیٹر دیا، صحیح ہے وہ باقاعدہ چھپ چکا ہے۔ اب اس پرسپیکٹو میں آپ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائیں، خود کہیں کہ میں کہتا ہوں کہ پلیز خدا را اب آپ میچور ہو چکے ہیں، آپ ایک دفعہ ان حسابات ان کتابات کو دیکھ چکے ہیں کہ سیاست کس چیز کا نام ہے، اب میچور ہو جائیں۔ میں سمجھتا ہوں چیئرمین نے جیسے پی ایم ایل این ہوئی ہے جی، میں آپ کی مہربانی جی، آپ نے سمجھا کہ ہم میچور ہو چکے ہیں، آج ہی آپ نے سمجھ لیا میچور ہو گئے ہو، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میچور ہونا وقت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہ سر پیک لیول سر دیکھیں اس تو یہ نہیں باز آئیں گے، میچورٹی دنیا دے ختم، چیئرمین باز آ گیا ہے، چیئرمین کو سمجھ آ گئی ہے کہ ملک کو آگے لے کے چلیں، یہ نہیں باز آئیں گے۔ وہ پہلے بھی کیا کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے، نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اندازہ اس بات سے لگا رہے ہیں، جب وہ اس چیز سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ گنڈا پور جو ہیں وہ چیئرمین کی یعنی کہ بانی چیئرمین تو نہیں ہے، بانی پی ٹی آئی کی اجازت کے بغیر تو نہیں ملے ہوں گے نا وہ۔ جب عمران خان وزیر اعظم تھے مراد شاہ صاحب ملنے آتے تھے جب ان کی میٹنگز ہوتی تھیں وہ یا وہ جو کمیٹیوں کے اجلاس ہوتے ہیں، دیکھیں نہیں ملتے تھے، کیوں نہیں، وہ تو پروٹوکول ہے۔ میں آل پارٹیز کانفرنس کی یاد دلواتا ہوں جس میں باجوہ صاحب نے ملٹیپلی وزیر اعظم اس وقت کے نیازی صاحب کو بار بار کہا کہ ساری پارٹیوں کے ہیڈ بیٹھے ہوئے ہیں، جائیں جا کے ان کے ساتھ اپنی سوشل سیکیورٹی اپنی نیشنل سیکیورٹی پہ بات کریں، ٹھیک ہے۔ وہ باتیں باجوہ صاحب کی نہیں مانی انہوں نے، چھوڑ دے یار، باجوہ صاحب کی نہیں مانی انہوں نے، میں اب بات آگے نہیں لیکن چاہتا، چھوڑ دو یار، چھوڑ دو مجھے بات کرنے دو جی، باتیں نکل جی خالد صاحب جی اس وقت پی ٹی آئی کے پاس آپ ایک آبزرور بھی ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ آپ نے بھی مشکلات دیکھی، ضیاء کے ماشاءاللہ میں دیکھی، پیپلز پارٹی مشکلات میں رہی، پھر راستہ نکلا۔ ادھیک 127 آبزرو کر لیندے، آبزرور کتنے جی پلیز مجھے بات کر لینے دیں، جعفری صاحب بات تو کرنے دینا، 15,000 ووٹ، اچھا بات کر لینے دیں، جیتے بھی ہیں، ایک منٹ، ہم 55 سیٹیں ایمانداری سے جیت کے آئے ہیں، ہاں جی بتائیں آپ 55 سیٹیں ایمانداری سے میں بھی آبزرور تھے، اس پہ کوئی کوشچن بات نہیں ہے۔ اچھا آبزرو تو آپ بھی کرتے ہیں، چیزوں کو کافی کرتے ہیں۔ اچھا پاکستان تحریک انصاف کے بعد راستہ کیا آگے بڑھنے کا؟ میں سمجھتا ہوں نجم بھائی، پہلی بات تو یہ جو ان کی سیٹ جو کہہ رہے ہیں ریزرو سیٹس ان کو نہیں ملیں، ججمنٹ میں بڑا کلیئر ہے کہ 22 فروری تک انہوں نے الیکشن کے 8 فروری کو جب الیکشن ہوئے تو اس کے بعد ان کے پاس ڈیڈ لائن تھی 22 فیب تک، ٹھیک ہے، انہوں نے وہ لسٹ جمع کروانی تھی ریزرو سیٹس کی۔ ہائی کورٹ پشاور نے اسی گراؤنڈ پہ ڈکلائن کیا، اور ہائی کورٹ پشاور سے مجھے بڑا فکر محسوس ہو رہی ہے، جہاں اس سے کے بعد مجھے میکسیمم ریلیف ملا ہے، جی ہاں، انہوں نے ایک لیگل گراؤنڈ پہ ان کو ریفیوز کیا ہے کہ لاہور سے جاتے تھے وہاں، جی پلیز، اچھا جی ہاں سن لیجئے، وہ 22 فروری ڈیڈ لائن تھی، انہوں نے لسٹ نہیں دی کیونکہ انہوں نے ابھی تک کوئی پارٹی جوائن نہیں، پھر انہوں نے سنی اتحاد کونسل جوائن کی، سنی اتحاد کونسل آلریڈی لکھ کے دے چکی تھی کہ ہمیں کوئی ریزرو سیٹ نہیں چاہیے، وہ الیکشن کمیشن نے ان کو پیپر دکھایا پروسیڈنگز کے دوران، علی ظفر صاحب کو دکھایا، وہ اس کی تو انٹائٹلمنٹ ان کی لیگلی ڈکلائن ہوئی ہے، ہم نے نہیں کی، یہ کورٹ آف لاء میں گئے ہیں، کورٹ آف لاء کا ورڈکٹ آ گیا، اس کو یہ اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، اس کو آگے یہ اسیل کریں، اس کو چیلنج کریں، اس کو اٹیک کریں، اس آرڈر کو، دے ہیو ایوری لافل رائٹ ٹو فائل این اپیل اگینسٹ دیٹ آرڈر واٹ ایور دا ریمیڈی از اویلیبل ٹو دیم، ٹھیک ہے جی۔ اب بات آ گئی پی ٹی آئی کے پاس راستہ کیا ہے۔ میرے پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ ایک المیہ ہے کہ وہ کبھی بھی لاجک سے بات سننے کی حوصلہ ہی نہیں رکھتے، نہ لاجک سے کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، وہ شور مچاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شور ڈال کے ہی نہ سارا معاملہ حل ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اب میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو جیل میں بیٹھے ہوئے یہ بات یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس ملک کو جو ہے وہ شور شرابہ ڈال کے نہیں، اس ملک کو جو ہے شور نہیں شعور سے چلایا جائے گا۔ افراتفری جو پیدا کی عمران خان صاحب نے، جو سوسائٹی میں پولرائزیشن پیدا کی عمران خان صاحب نے، اور جس طرح سے ایک اپنا کلٹ بنانے کی کوشش کی، وہ سارا جو فلسفی تھا عمران خان صاحب کا وہ فلاپ ہو گیا ہے، کیونکہ سیاست جو ہے نا
وہ لاجک سے کی جاتی ہے, منطق سے کی جاتی ہے, اور سیاست کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ سیاست جب کریں تو اس کو رزلٹ اورینٹڈ سیاست. خالد صاحب اب مشکل آ گئی نا, پی ٹی آئی دیکھیں نا, اب میں بتاتا ہوں, اچھی خاصی پاپولر پارٹی تھی, سن الیکشن میں پیچھے رہ گئی, سیٹیں ڈکلیئر نہیں ہو سکی, ڈکلیئر نہیں آپ کی ہوئی ہیں, نہیں مل سکی آپ, نہیں جیت نہیں سکے, بات کرنے دیں ہمیں سیٹیں, مجھے کر لیں. ہاں جی نجم بھائی بات پتہ کیا ہے, اب ان کو نا یہ سارا سین ہونے کے بعد جب کولیشن گورنمنٹ بن گئی تو ان کو یہ بات سمجھ آئی ہے, خاص طور پہ محسن نقوی کے وزیر داخلہ بننے کے بعد اچھا ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ معاملہ جو ہے وہ وائلنس کی طرف جائے گا تو اور کام بگڑے گا. محسن نقوی کے وزیر داخلہ بننے کے بعد معاملہ وائلنس کی طرف جائے گا. اگر یہ وائلنس کرتے ہیں, اگر یہ وائلنس تو کرتے اس کے رزلٹ اور مزید خطرناک برآمد ہوں. اچھا ہاں جی سن لیں میں بتا رہا ہوں, مجھے بات کرنے دیں نا, یہ میں نہیں بولا, مجھے بریک پر جانا ہے. تو محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ جب بنے ہیں نا, تو اس کے فوراً بعد پھر علی امین گنڈا پور صاحب کو اور عمران خان صاحب کو ہوش آیا ہے کہ بھئی جا کے جو ہے وہ خوفزدہ ہو گئے ہیں محسن نقوی کے. میں کہتا ہوں اتنے خوفزدہ ہیں کہ ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں جس دن سے ان کا نام چلا ہے. یہ ایویں نہیں ان کے خلاف شور ڈال رہے, کسی کے اوپر یہ اعتراض نہیں کر رہے, نہ آصف زرداری پر, نہ شہباز شریف پر, نہ کسی اور منسٹر. ان کو صرف محسن نقوی دل یزداں میں کٹکتا ہے کانٹے کی طرح. محسن نقوی ان کو محسن نقوی کا نام ان کے لیے ایسے بن گیا ہے جیسے کبھی ایم کیو ایم کے لیے نصیر اللہ بابر کا نام تھا. اب جیسے پچھلے ٹینیور 1.5 سال میں حکیم رانا ثناء اللہ کا نام تھا, اچھا ڈر کے بھاگ جاتے تھے. اچھا بات یہ نہیں ہے. محسن نقوی سے میری بات سنیں, یہ پہنچے ہیں, ایک منٹ, یہ ان کو سمجھ لگ گئی کہ اب اگر ہم وائلنس کی طرف جائیں گے تو ہم ملک کو مزید, ملک بھی بند گلی میں جائے گا اور ہم بھی بند گلی میں جائیں گے. اب انہوں نے مفاہمت کا راستہ اختیار کیا, میں سمجھتا ہوں نیک شگون ہے. اگر عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھے یہ محسوس کیا ہے کہ اس ملک کو, جس آگ میں یہ ملک اس وقت جل رہا ہے, جس طرح کا اس ملک کا اس وقت ماحول ہے, جتنا یہ ملک جو ہے وہ بربادی کی طرف جا رہا ہے, تو اس کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں, کنسنسس کے ساتھ جو ہے اس ملک کو ایک دفعہ بھنور سے نکالیں. اس کے بعد الیکشنز آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں, کبھی یہ آئیں گے, کبھی ہم آئیں گے, کبھی نون لیگ آئے گی. تو یہ اگر میدان جو ہے جمہوریت جو ہے, جمہوریت کا گند اگر جمہوریت میں رہ کے صاف کیا جائے گا تو پھر جمہوریت اسی پر کمنٹ لیں گے. یہ جو ساری چینج آ رہی ہے کیا صرف اس وجہ سے آ رہی ہے کہ محسن نقوی وزیر داخلہ بن گئے, اور وزیر داخلہ وہ بنے ہیں جنہوں نے 9 مئی کے بعد, اور خاص طور پہ خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے زبان پارک میں جو کچھ ہوتا رہا, بڑا سخت رد عمل ظاہر کیا تھا, گرفتاری بھی ہوئی تھی, اس سے خوف زدہ ہے پی ٹی آئی اس بریک کے بعد. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف نے بہرحال ایک یو ٹرن تو لیا ہے. مزاحمت کی بات کی جا رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا. علی امین گنڈا پور جا کر ملاقات کر کے آئے ہیں, اور وہ ملاقات بھی بڑے اچھے خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے. اور اس کے بعد اب جو مختلف قیاس سرائیاں کی جا رہی ہیں, ان میں جو ہمارے یہاں پر پینلسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ محسن نقوی کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد, وزیر داخلہ بننے کے بعد اب یہ خوف پیدا ہو گیا کہ ایک مرتبہ پھر سختی کی جا سکتی ہے. اس سے ڈر کر علی امین گنڈا پور جو ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس پہنچے ہیں. اور دوسری ایک کہانی یا مفروضہ بیان کیا جا رہا ہے کہ چونکہ ان کی نااہلی کے حوالے سے ایک کیس جو کہ جے یو آئی کی طرف سے کیا گیا ہے, وہ اس کی 6 تاریخ بھی ہے, اور علی امین گنڈا پور ایک اچھے بچے بن کر ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم سسٹم کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, مزاحمت نہیں کرنا چاہتے, اور ایک اہم عہدے پر موجود ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ نااہل نہ ہوں اور اس عہدے پر موجود رہیں. ایک پیغام لے کر وہ پہنچے ہیں. اب اصل کہانی کیا ہے, یہ یہاں پر علی جعفری بھی موجود ہیں, خالد نواز گمن بھی موجود ہیں, خالد ہاشمی صاحب بھی موجود ہیں. یہ علی جعفر صاحب, یہ اصل کہانی ہے کیا؟ گنڈا پور صاحب کیوں گئے؟ محسن نقوی سے ڈر کر گئے, وہ نااہلی سے ڈر کر گئے, خان صاحب کے کہنے پہ گئے, کیوں گئے؟ سر دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نریندر مودی کو ملنے گئے ہیں, یا وہ کیا نام ہے اس کا, وہ جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے اس کو ملنے گئے ہیں. وہ اپنے وزیر اعظم کو ملنے گئے ہیں نا. وہ صوبہ ہے, چوتھی اکائی ہے پاکستان کی, مرکز کے بنا کیسے چلے گا؟ ٹھیک کیا ہو گیا ان بیچاروں کو؟ تو ویسے ہی آج آپ کچھ نہیں رہا, آپ تو ماشاءاللہ بڑے باشعور آدمی ہیں. ہم تو ایڈمائر کر رہے ہیں. 15 ارب روپے کا ہمارا ڈیو ہے پیکج مرکزی حکومت کی طرف, وہ نہیں لینا ہم نے اپنے لوگوں کا, جنہوں نے ہمیں 1/4 جو ہے وہ اکثریت دی ہے وہاں پہ, ان کے لیے ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے وہاں پہ.
اور میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا، پہلے دن میں نے کہا تھا جب الیکشن کے بعد یہ ہوا تھا کہ میری یہ خواہش ہے اور میری طرح ہر پی ٹی آئی کے بندے کی یہ خواہش ہے کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے تاکہ یہ جو ڈیڈ لاک بنا ہوا ہے یہ ختم ہو اور لوگوں کو ریلیف ملے، ٹھیک ہے. اور سو کارڈ اس وقت ایک سو کارڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ سیاسی اور جمہوری حکومت ہے نہیں، لیکن ایک سو کارڈ سیاسی حکومت آ گئی ہے تو اب لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے. میں اس بات کے اوپر ہم بالکل الیکشن کے بھی یہ جو ہے دیکھیں احتجاج ریکارڈ کرانا ہمارا جمہوری حق ہے، لیکن ہم اس چیز کو وائلنس کی طرف نہیں لے کے گئے، نہ لے کے جائیں گے. لہٰذا یہ چیز محسن نقوی کا ہمیں کیا ڈر ہے بھائی؟ ہم نے محسن نقوی کو صوبے میں رانے ثناء اللہ کا جس کا یہ حکیم ابھی بھی کہہ رہے تھے اس کو مرکز میں ہم نے برداشت کیا ہوا ہے. ہم نے انوار اللہ کاکڑ کو شہباز شریف کو 16 ماہ برداشت کیا ہوا ہے. اور یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ محسن نقوی کا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. کیا پدی کا شوربہ. بات ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشن کی، بات ہو رہی ہے قانون کی، بات ہو رہی ہے ڈیموکریسی کی. اور یار یہ 224-25 لوگ ان کے پاس آ گئے ہیں، ان 224-25 لوگوں میں ایک بندہ بھی اس قابل نہیں ہے. ڈوب کے مرنا چاہیے جو پی ایم ایل این کے ممبر ہے، کہ ایک بندہ ان میں اس قابل نہیں ہے کہ وہ وزیر داخلہ بن سکے ملک کا. ہمارے پاکستان میں ایک بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو وزیر خزانہ بن سکے. آپ امپورٹ کر رہے ہیں اور بلا کے اس کی دوہری شریعت یہاں پہ ختم کر رہے ہیں. خود آپ قانون اور آئین کو سمجھ کچھ نہیں رہے اور بات آپ کرتے ہیں آئین کی. اور میں ایک چیز میں وزیر اعلیٰ صاحبہ سے، میری بھی وہ وزیر اعلیٰ ہے، میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے 3-4 دفعہ سپیچ کی لوگوں سے، لیکن انہوں نے اپنی کسی بھی سپیچ میں جو سیاسی قیدی ہیں، جو سیاسی تشدد ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. ایون وہ کل آئیں اور انہوں نے کہا جی اس سے بھی آڑے ہاتھوں نپٹا جائے گا. تو سی ایم صاحبہ آپ ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی سی ایم ہیں اور آپ نے پہلے دن اسمبلی میں کہا تھا جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا میں ان کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں. تو یہ صرف باتیں کرنے سے کام نہیں ہوگا. پھر اگر آپ کے اوپر کوئی بندہ میم بنائے تو آپ اس کے خلاف ایف آئی آر کروا دیتی ہیں. اور یہ ٹک ٹاک آپ بنا رہی ہیں. 4 صوبے ہیں پاکستان میں، 3 وزیر اعلیٰ اور بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں. کسی کی آپ نے ٹک ٹاک دیکھی ہو؟ اور ان کو کیا کیا ان کے ساتھ؟ میں جو سی ایم صاحبہ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی جو پچھلا دور تھا کیئر ٹیکر، جس طرح وہ یہ پنجاب پولیسستان بنا ہوا تھا کہ محسن نقوی صاحب کو بھی آئی جی صاحب نے اور سی سی پی او صاحب نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، ان کو گھماتے رہتے تھے اور وہ پولیس اسٹیٹ بنا کے یہ انہوں نے پولیسستان بنایا ہوا تھا. سیم یہ ابھی بھی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. سب سے پہلے جو چیف سیکرٹری ہے اس کو بدلیں، آئی جی بدلیں، سی سی پی او بدلیں، کوئی تبدیلی نظر آئے. پنجاب میں آپ کو آئے 2 ہفتے ہو گئے ہیں، باتیں ہم نے آپ کتنی سنی. ہمیں بھی تھا آپ کا سلوگن تھا امیدیں سحر کے پتہ نہیں امیدیں نو، اور نظر تو کہیں نہیں آئی. یونا آباد کی گلیوں میں ہی آپ 2 دفعہ نظر آئی ہیں. ان چیزوں سے نہیں جو یہ کہتے تھے کہ یہ عوام میں جا نہیں سکتے، کیا یہ جانا عوام میں جا کے ان کے دکھوں میں ان کے ہر خوشی غم میں شرکت کرنا گناہ ہے، یا پبلک کے ساتھ جا کے جو آج کی مہنگائی ہے اس پہ بات کرنا یہ جرم ہے؟ خالد صاحب وہ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون کو ڈوب مرنا چاہیے کہ اس کے پاس 225-30 بندوں میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا کہ وزیر داخلہ بن سکتا. گزارش یہ ہے کہ آج تک جب بھی جہاں پہ بھی جس پاکستانی کی ضرورت پڑی ہے ہر گورنمنٹ نے اس کو اس کے عہدے پہ بٹھایا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو ضرورت کے مطابق، وقت کی ضرورت کے مطابق اس عہدے پہ بٹھایا ہے. 1947 سے لے کے آج تک میں زیادہ دنیا انہی کی بات پہ جاتا ہوں کہ امریکہ سے بندے امپورٹ کیے تھے انہوں نے. کہیں پہ وہ گل کیا نام ہے اس کا جو کہتا تھا کہ میں جٹاں دا پتر ہاں، تو میں وہ وہاں پہ جا کے وہ بڑے افسر تھے آپ کی حکومت کے، ایسے پی ایم تھا نا جی، اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر تھا. باہر سے آیا تھا جی شہباز گل اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر تھا. اس کے بعد کیا نام ہے اس کا، وہ عاطف میاں جو آیا فائنانس ایڈوائزر عاطف میاں. پھر وہ ثانیہ سعید جو آئی، وہ بھی ثانیہ نشتر جو آئی، وہ کون تھے؟ اور بھی کئی لسٹ ہے. ظفر مرزا. میں کہتا ہوں کہ ایک لسٹ آف، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اس طرح کی objection ریز کروں. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی قیدی 9 مئی سیاسی قیدی نہیں ہے، وہ مجرم ہے. اس قوم کے، اس ملک کے سینیٹر ہے، اس ملک کے، اس آرمی کے، اس نے سینٹ میں کھڑے ہو کے کہا ہے عمران خان سیاسی قیدی ہے. میں کہتا ہوں دوسرے بھی سیاسی قیدی ہیں جو کارکن ہیں، سب کو نکالا جائے. اور مشاہد حسین 9 مئی والے تو جوید لطیف کون ہے؟ وہ اس نہیں، خان صاحب خود کہتے ہیں کہ 9 مئی والوں کو سزا دیں، 9 مئی والوں کو سزا دیں. خان صاحب خود کہتے ہیں. میں 100 دفعہ کہہ چکا ہوں چوکوں میں سزا دیں. تو ٹھیک ہے نا، تو سیاسی قیدی تو نہیں ہے. وہ سب کو دینا جو ذمہ داران ہے، سب کو دیں. آگے لگائی ہیں، ڈس آن کر دیا ملک کی تشکل سب کو دیں، برباد کیا. جو ذمہ
داران ہیں جو اس کے ڈائریکٹر تھے, جو پروڈیوسر تھے, جو ہمارا صرف کریکٹرز کو نہ دیں, جو وہ ہمارا کریکٹرز کو 150 جو ہے وہ ہے, ان کے اوپر ملٹری ٹرائل بھی مکمل ہو چکا ہے. جو ہم 100-150 لڑکا اندر 102 ہے شاید, اس کو انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے. صحیح ہے. جو ہمسایہ ممالک میں ہمارا ڈر تھا, ہماری آرمی کا ڈر تھا, وہ انہوں نے سیبوٹیج کیا ہے. مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے گا, میں دوبارہ نعیم کریم صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. نعیم صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو پالیسی تبدیل ہوئی, یہ 2-3 تھیوریز آ گئیں بیچ میں. محسن نقوی وزیر داخلہ بنے, اس خوف سے تبدیل ہوئی. نا اہلی کا ڈر تھا JUI کی طرف سے موجود ہے, اس کی وجہ سے تبدیل ہوئی, یا ملکی مفاد میں تبدیل ہوئی کیونکہ صوبہ بھی تو چلانا ہے فنڈز لے کر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی تبدیل ہوئی ہے اور کس وجہ سے ہوئی ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں. مینلی وجہ تو ایک جو ٹرینڈ چلتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, وہ تو آپ کو یو ٹرن کے نام سے جو ہم کیا جانتے ہیں, یو ٹرن تو لینا ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا, اگر تو پازیٹیو ہے تو ہمیں اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. اور دوسری بات, وہ جو فنڈز والی بات ہے, جو ان کا بالکل رائٹ ہے, وہ صوبے کا حق بنتا ہے, جس کے لیے پرائم منسٹر کے پاس آنا ہے, جو 18 امینڈمنٹ ہے اس کے اندر, اور جو ان کا جو حصہ جو بنتا ہے اس میں آ کے انہوں نے جو لینا ہے وہ ٹھیک ہے, وہ انہوں نے آنا. لیکن بات یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ظرف دکھایا جب میاں شہباز شریف صاحب آگے کہ PK میں نہیں دکھایا. اسی طرح جب ان کی حلف برداری تھی اس پہ بھی وہ تشریف نہیں لائے. تو بہت ساری چیزوں کو پیرلل لے کے ہمیں چلنا پڑتا ہے. لیکن چلیں ہم پازیٹیو سینس میں چلتے ہیں. تو یہ دیکھیں, اب یہ جو آئے تھے CM صاحب, ان کے ساتھ بیرسٹر صاحب بھی تھے جو اس میں مجھے نظر آئے ہیں. بیرسٹر صاحب اور یہ CM صاحب کسی کی اجازت سے آئے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کی اجازت کے بغیر یہ لوگ جو ہے نا اس پروگرام میں آئے ہیں اور ان سے شہباز شریف صاحب سے ملے. بات یہ ہے کہ اگر تو ریاست کی بات کرتے ہیں تو ریاست کے لحاظ سے دیکھیں تو اچھا ہے, لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی سیاست ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھی چیز ہے. ان کو ریاست کے لیے اگر آئے ہیں, ویلکم کرتے ہیں. 2013 میں بھی آپ کو اگر یاد ہوگا, میاں صاحب جب یہ پرائم منسٹر بنے تھے, میاں نواز شریف صاحب, تو وہ چل کے عمران خان صاحب کے گھر بنی گالا میں گئے تھے. گواہ اس میں بہت سارے لوگ, اس میں خودی نثار صاحب بھی ان کے ساتھ شامل تھے, وہ بھی گئے تھے, اور انہوں نے اس ٹائم ان کو اپنا ہاتھ بڑھایا تھا کہ آپ آ کے ملک کو چلانے کے لیے ہمارے ساتھ مل کے بیٹھیں اور مل کے چلیں. اور اسی طرح بعد میں اب 2023-24 میں بھی میاں شہباز شریف صاحب کی بھی یہی ان کی بھی وہ ہے کہ ان کو ساتھ لے کے چلیں سارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں. KP کے صحیح, اگر پازیٹیو اس کو ایک خیر سگالی کے طور پہ ہے تو اس کو یقیناً آگے بڑھانا چاہیے اس چیز کو. نعیم کریم صاحب کا یہ مشورہ ہے. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, میں ان کا شکر گزار ہوں, پروگرام میں ہمارے ساتھ بھی رہے. آگے آنے والے دن کیسے ہوں گے جو ہمارے پینلسٹ ہیں یہاں پر, ان سے پوچھیں گے, لیکن پروگرام کے اگلے حصے میں. ناظرین, اس وقت یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پنجاب میں لیڈر آف دی اپوزیشن کون ہوگا. اسلم اقبال صاحب اس وقت رپوش ہیں اور انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور پارلیمانی لیڈر جو پاکستان تحریک انصاف کا کسی اور کو بنا لیا جائے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے محترمہ یاسمین راشد کی خدمات کو ایک مرتبہ پھر اپریشیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ان کو سینٹ میں لے جایا جا رہا ہے, سینیٹر کا الیکشن لڑایا جا رہا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے پاس جو سیٹیں موجود ہیں اس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سینیٹر منتخب ہو سکتی ہیں. اس پورے منظرنامے میں آگے اسمبلیاں کس طرح چلیں گی؟ خالد ہاشمی صاحب, آپ کو آگے کا 5 سال کا منظرنامہ کیا نظر آ رہا ہے؟ جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا جو فرسٹ سٹیپ لیا ہے علی امین گڈھا پور صاحب نے عمران خان صاحب کے کہنے پر, یہ اس بات کا غمازی ہے کہ یہ اسمبلیز اپنا ٹینیور پورا کریں گی, اور انشاءاللہ اس ملک ورنہ آپ خوفزدہ تھے گنڈا پور صاحب سے. جی, اب ہم نہیں خوفزدہ تھے گنڈا پور صاحب سے. گنڈا پور سے نہ نون لیگ خوفزدہ ہے نہ پیپلز پارٹی. ہم جمہوری لوگ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو ریکنسلیشن جو مفاہمت ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, ورنہ یہ ملک بند گلی میں چلا جائے گا. اور جمہوریت میں جو نقائص ہیں, جو میرے دوستوں کو PTI والوں کو یا کسی بھی پارٹی کو الیکشن کے پروسیس سے اختلاف ہے یا الیکشن کمیشن کے پروسیس سے جس طرح سے انہوں نے الیکشن ہولڈ کرا, تو یہ اس جمہوریت میں رہ کے ہی یہ مسئلے حل ہونے ہیں. جب یہ مل کے بیٹھیں گے تو پھر یہ جو نقائص ہیں, یہ جو کہا جا رہا تھا کہ یہ حکومت نہیں چل پائے گی, کوئی آصف علی زرداری جس شخص کا نام ہے, میں بتا دوں نجم بھائی آپ, جو ایوان صدر میں بیٹھ گیا اب جا کے, آصف علی زرداری کا اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے الائنس جیسے نون لیگ سے ہوا ہے تو وہ الائنس کو نبھانا بھی جانتا ہے اور سسٹم کو چلانا بھی جانتا ہے. کیونکہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ تمام فورسز کو, پاکستان کی پولیٹکس میں واحد پولیٹیشن ہے جس نے آج تک جتنی بھی مخالف پارٹیز تھیں سب کو اپنی حکومت میں بھی شامل کیا,
سب کے ساتھ مفاہمت پرویز علی صاحب کو بھی اور سب کو ڈپٹی پرائم ساتھ لے منسٹر کے بنا چلے, دیا تھا. صحیح ہے. سب کو ساتھ لے کے چلے. یہ صحیح ہے, ویژن آصف صحیح ہے. زرداری صاحب کا ہے. خالد نواز گومن صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مجھے الحمدللہ کوئی نقائص نہیں نظر آ رہے آگے 5 سال میں. اچھا, گو کہ پہلے 35 پنکچر کا شوشہ تھا وہ واپس لیا, اب 180 سیٹوں کا شوشہ ہے وہ بھی واپس ہو جانا ہے کہ سیاسی سلوگن ہے. آگے جو اقدام انہوں نے شروع کیا ہے چیئرمین صاحب کے کہنے پہ, علی امین گنڈا پور صاحب جو دھمکیاں دیتے تھے, محمود اچکسئی صاحب پہلے جو وہ کرتے رہے, جو معاملات چلتے رہے, لیکن آج ریشنلٹی 9 سال بعد, جب پہلے 2014 میں میاں نواز شریف بطور وزیر اعظم بنی گالا گئے کہ آئیں اس ملک کو چلائیں, چائنا کے وزیر اعظم نے کئی پیکیجز ملک کی بہتری کے لیے لے کے آنے ہیں, ہمارا ساتھی ہے, وہ پرانا دوست ہے, اس کو انکار کر کے 9 سال بعد آج خود چل کے وزیر اعظم ہاؤس آئے ہیں کہ ہاں ہم اس بات کو مانتے ہیں, اس ملک کی بہتری ہمارا پرائم کنسرن ہے, عوامی جو ہے وہ تشخص, عوامی ترقی, ملکی ترقی, ملکی بقا. یہ بھی کہتے ہیں ہماری سیٹیں بھی واپس کر دیں, وہ بھی کر دیں گے. کہا تو ہے پہلے بھی کہ پہلے 35 پکچر کا شوشہ تھا, اب 100. میں نے کم از کم 11 کیسز کیے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. یقین کریے گا, میں آپ کو NA 127, PP 122, PP 133, پھر NA 97, میں کئی کیسز, یہ مخصوص نشستوں والا کیسز, میں کل ہی واپس آیا ہوں اسلام آباد ادھر سے ECP سے, ایک PP 133 کے کیس میں. یقین کریں سب ایک پریپیگنڈا ہے اور کچھ نہیں ہے. آپ نے خود دیکھا کہ 3 جگہ پہ ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے اور وہ نون لیگ والے جیتے ہیں. بات صرف اتنی سی کرنے کی ہے کہ چھوڑ دیں ان چیزوں کو. فارم 47 اپلوڈ ہوئے ہیں, فارم 45 اپلوڈ ہوئے ہیں, میں نے کچھ نہیں کہنا, دنیا نے دیکھا سر, وہاں پہ جو بھی لوگوں نے دیکھے ہیں. 007 جیمز بونڈ کا سنا تھا ہم نے, فارم 45 میں بھی دیکھا ہے. سر شعیب شاہین صاحب کو فارم 45 پہ جو کچھ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے سننا پڑا ہے نا, مجھے شرمندگی ہوئی اس بندے کو, اتنا سینئر ایڈوکیٹ صاحب کا, وہ سروس کا وکیل ہے, انہوں نے اس کو کس کام پہ لگا دی ہے. وہ فارم 45 کا تو سوچو کوئی نہیں, فارم 45 نان اٹیسٹڈ فارم 45 کوئی سائن دستخط انگوٹھا نہیں, ان کو وکیل بھی نہیں سلیکٹ کرنے آ رہے, جو کہ کسی بھی لا میں وہ پرمیزیبل پیس آف ایویڈنس ہی نہیں ہے, وہ پیش کر رہے ہیں. اور جب اس کو انکوائر کیا گیا, ان کی ویریفیکیشن دیکھی گئی تو وہ تھے ہی نہیں تھے. تو یہ آگے آنے والے آخری فکرہ دیکھیں, آگے آنے والے 5 سال کیسے. روسی انقلابی تھا لینن, اچھا, اس نے ایک بات کی تھی کہ ریاست اپنی ناکامی کے آخری دور میں انتہائی پرتشدد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اب 2 چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کی بہتری کیا ہے, دوسرا ہم نے دیکھنا ہے کہ اپنے بچوں کی, دوتروں کی, پوتروں کی سیاست ہم نے بچانی ہے. اگر تو پاکستان کا سوچنا ہے تو پھر یہ جو سیاسی کیسز ہیں یہ ختم کیے جائیں. مرکز میں ان کی حکومت ہے, صوبے میں ان کی حکومت ہے. ایک منٹ شدید افسوس ہے کہ جب بھی بات کرتے ہیں, جب وہ گیا عدم اعتماد ہوئی تو ملک صبح جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا, سری لنکا بن جائے گا, یہ بات کر رہے ہیں. اگر یہ ریاست کو ہمیشہ انہوں نے پاکستان کی تباہی بربادی کی بات کی ہے, کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کا بھلا کرے, اس ملک میں بھلائی ہو, ہم اس بھلائی میں ساتھ چلیں, اس ملک کو لے کے چلیں. کبھی بھی انہوں نے ایسی بات نہیں کی. اگر یہ جس طرح CM صاحبہ کا بیان آیا ہے یا جو بھی ان کی پالیسیوں سے لگ رہا ہے, اگر یہ اسی طرح سے ریاست کو مزید پرتشدد بنائیں گے تو یہ نہ پاکستانی عوام کے لیے اچھا ہوگا, نہ پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے. اب تو یہ ریکنسلیشن کی طرف چلے گئے ہیں نا جی, اب بہتر ہو جائے گا, تو سسٹم بہتر ہو جائے گا. لہٰذا فوری طور کے اوپر مرکزی حکومت کو اور صوبائی حکومت کو سیاسی قیدیوں کے اوپر 9 مئی والے سیاسی قیدی ہیں, 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 کے جو ذمہ داران ہیں یار گل کر لیں سر, ہاں یا نا سر, 9 مئی والے سیاسی قیدی ہیں کہ نہیں 9 مئی والے سارے آرمی کی کسٹڈی میں ہے, ملٹری ٹرائل مکمل ٹھیک ہو ہو چکے ہیں, گیا, ان کو جو مقدمات چوک میں ٹانگے جی, چوک میں لیکن جو سیاسی کیسز بنائے گئے ہیں, سیاسی 9 مئی والے ان کے بارے میں سیاسی وضاحت قیدی کریں. ریکنسیلیشن کی طرف جائیں, مفاہمت کی طرف جائیں, ملک کو آگے بڑھائیں, یہ پیغام ہے. اللہ حافظ.